یہ بات ہے اس وقت کی جب زمین پر رحمت کی بوندیں برس رہی ہوتی ہیں، جب ہواؤں میں عبادت کی خوشبو گل جاتی ہے اور ہر دل میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو اٹھتا ہے۔ یہ بات ہے اس مقدس مہینے کی جس کا نام رمضان ہے۔ رمضان رمضان وہ مہینہ جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پوری کائنات میں ایک عجیب سا سکون، ایک روحانیت چھا جاتی ہے۔ ہر طرف تقوی اور پرہیزگاری کا منظر ہوتا ہے۔ لیکن مہینے میں جب ہر مومن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، ایک سوال ہر دل میں اٹھتا ہے، یا اللہ تو سب سے زیادہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ آج ہم اسی راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دل کی گہرائیوں سے اس خوش نصیب بندے کو تلاش کریں گے جس سے میرا اللہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے، عبادت کا تصور الگ تھا۔ پھر اسلام کی روشنی پھیلی اور احکامات اترنے لگے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کی وہ پرسکون فضا تھی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے۔ یہ دوسری ہجری کا واقعہ ہے۔ بات ہے ہجرت کے دوسرے سال کی۔ والعشر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کے نزول کے بعد مدینہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ لوگ جو پہلے شاید اپنی خواہشات کے غلام تھے، اب اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنے لگے۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھنے والا تھا۔ ہر کوئی اللہ کی اطاعت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں تھا۔ ان کے لیے روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں تھا، بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنا اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ آخر وہ کون ہے؟ وہ خوش نصیب انسان جس سے اللہ رمضان میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں ان پیاری احادیث کی روشنی میں اور ان روحانیت کے پہلوؤں میں جو بڑے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ پہلا شخص، سچا روزے دار۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ یہ صرف روزہ نہیں، یہ عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ جب آپ پورے دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا آپ کو سوائے اللہ کے۔ آپ کا نفس پر قابو، آپ کی ضبط، آپ کی توجہ سب اللہ کے لیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں بلکہ ہر برائی سے رکنا ہے۔ دوسرا شخص، غصے کو قابو کرنے والا۔ رمضان میں روزے دار کو غصہ زیادہ آ سکتا ہے، پیاس اور تھکن کی وجہ سے، لیکن جو روزے دار غصے کو پی جائے، اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے، وہ اللہ کو نہایت پسند ہے۔ سوچئے آپ بازار میں ہیں یا گھر میں اور کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، لیکن آپ صرف اللہ کی خاطر صبر کر لیتے ہیں، یا رب ہم سے راضی ہو جا۔ تیسرا شخص، افطار کرانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے بھی روزے دار کے برابر ثواب ہے، بغیر اس کے کہ روزے کا ثواب میں کوئی کمی ہو۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ صرف ایک کھجور یا ایک بوند پانی سے بھی آپ یہ ثواب کما سکتے ہیں۔ سوچئے ایک غریب، ایک مسکین جو سارے دن کی تھکن اور پیاس کے بعد آپ کے دیے ہوئے افطار سے سکون پاتا ہے، اس کی دعا، اس کی خوشی وہ اللہ تک سیدھی پہنچتی ہے۔ یہ صرف کھانا کھلانا نہیں، یہ دلوں کو جوڑنا ہے، یہ اسلام کی روح ہے۔ چوتھا شخص، سچی توبہ کرنے والا۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے۔ وہ شخص جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، دل سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی طلب کرے، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما اور ہماری توبہ قبول کر۔ ایک گنہگار جب اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا ایک پیاسے کو پانی ملنے پر، یہ ایک بھوکے کو کھانا ملنے پر۔ پانچواں شخص، ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح پڑھنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ
معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تراویح وہ عبادت ہے جو صرف رمضان میں نصیب ہوتی ہے، جب پوری قوم، بڑا چھوٹا، مرد عورت کے ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ وہ سکون، وہ دل کا اطمینان، وہ اللہ سے قربت یا رب ہمیں بھی اپنی عبادت میں مزہ دے۔ یہ سارے جذبات، یہ ساری عبادت، یہ ساری کوششیں جب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تب اللہ کی رحمت کا سمندر معجزن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے جتنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے رمضان میں اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر صرف اس کی رضا کے لیے ساری مشکلات برداشت کرتا ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ رات، لیلۃ القدر، ہزار مہینوں سے بہتر رات، وہ رات جب فرشتے اور روح زمین پر اتارتے ہیں اور ہر معاملے میں امن ہوتا ہے صبح ہونے تک، وہ رات جب دعائیں رد نہیں ہوتی، توبہ قبول ہوتی ہے، مقدر بدل جاتے ہیں، وہ رات جب اللہ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، رمضان کا لمحہ قیمتی بنائیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وہ اللہ جو ایک نیکی کے اجر 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے، وہ اللہ جو تمہاری ایک آنسو پر بھی اپنی رحمت نچھاور کر دیتا ہے۔ آج رات ابھی اسی وقت اپنے سجدے لمبے کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، شاید آج رات ہی آپ وہ خوش نصیب انسان بن جاؤ جس سے میرا اللہ سب سے زیادہ خوش ہو جائے۔ پیاسان کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ اللہ سے گہرا تعلق بنانا ہے۔ اپنے دل کو صاف کرو، اپنی زبان کو پاک رکھو اور ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ یا اللہ ہمیں اس رمضان میں اپنی رضا نصیب فرما، ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن سے تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یا رب ہم سے راضی ہو جا اور ہماری مغفرت فرما، آمین۔